الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین، رمضان المبارک کی دوسرے عشرۂ مغفرت کی گھڑیاں اختتام پذیر ہو رہی ہیں۔ موضوعات تو بے شمار تھے، لیکن محدود وقت کے پیش نظر کچھ مختصر سی ہی گفتگو کی جا سکتی ہے۔ تمام موضوعات کا احاطہ تو ممکن نہیں ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یوم بدر ہوا، جس میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی مختصر سی جمع پونجی مالک کی بارگاہ میں پیش کر دی کہ مالک الملک، بس میرے پاس تو یہی مختصر سی جمع پونجی تھی جو اخلاص اور للہیت سے بھرے ہوئے لوگ تھے۔ اب مدد و نصرت کرنا تیرا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے عین میدان جنگ کے اندر بھی عدل و انصاف کا وہ دنیا کے سامنے منظر پیش کیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آقا علیہ السلام جب میدان بدر کی طرف جا رہے تھے تو ایک اونٹ پر آپ کے ساتھ 2 اور سواروں کی سواری کا بھی حصہ تھا، تو جب آپ کو سوار کرایا گیا تو آپ کے دوسرے 2 ساتھی پیدل چل رہے تھے۔ جب ایک منزل ختم ہوئی تو آقا علیہ السلام نیچے اترنے لگے، تو ساتھیوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ سوار رہیں، ہم پیدل ہی چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ جسمانی طور پر قوی اور مضبوط ہو، اور نہ آخرت کا اجر مجھ سے زیادہ تمہیں ضرورت ہے۔ آپ نیچے اترے اور اپنے ساتھی کو سوار کروایا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلنے لگے۔ یہ منظر قیامت تک آنے والے قائدین کو اپنے آقا کی سیرت کی صورت میں ہمیشہ مد نظر رہنا چاہیے اور نظر آتے رہنا چاہیے۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس اسی طرح نہیں فتح کیا تھا، اسی عدل کی بنیاد پر ایسی کاری ضرب لگائی تھی کہ نصرانیوں کے دل پسیج گئے کہ جو خلیفۃ المسلمین آپ مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ قلعہ خالی کر دیں گے اگر آپ کا خلیفہ آ جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صرف اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر اتنا طویل سفر کیا، اونٹ پر سواری کی باری مقرر ہوئی، اور جب وہ قریب پہنچے بیت المقدس کے تو غلام کی سواری کا ٹائم تھا۔ قربان جائیں عدل فاروقی کے حامل حیثیت شخصیت، آپ نیچے اترے، غلام کو سوار کرنا چاہا تو اس نے عرض کی کہ میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں۔ آگے قریب بیت المقدس آ رہا ہے، آپ سوار ہوں، غلام پیدل چلے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو امیر المومنین نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی تھی، غلام سواری پر سوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان۔ ہاں، یہ اس نفس کی لگام ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے یہی سمجھا بھائی امیر المومنین سوار ہوئے ہوں گے، سوار اور پیدل چلنے والے ان کے غلام ہوں گے، ان کو بتایا گیا کہ یہ امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں، غلام سواری پر سوار ہو گیا، کیونکہ اس کی باری تھی۔ تو نصرانیوں نے بیت المقدس کے دروازے کھول دیے، تو انہوں نے کہا جو امیر المومنین اپنے غلام کے ساتھ یہ انصاف کر سکتا ہے، اس سے ہماری عزتیں غیر محفوظ کبھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ایک موضوع پیچھے شروع کیا تھا کہ رب ذوالجلال نے رمضان المبارک کی ساعتیں ہمیں عطا کی ہیں، تو ان ساعتوں میں مالک الملک نے بیرونی دشمن انسان کے ان کو تو قید کر دیا۔ اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو بیرونی عناصر ہیں جو انسان پر اثر انداز ہو کے اس کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، وہ ساری رکاوٹیں تو ختم کر دی جاتی ہیں، پھر رہ کیا جاتا ہے، رہ اندر کا دشمن جاتا ہے، نفس۔ ہر انسان میں اللہ نے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک روح ہے اور اس جسم کے اندر ایک نفس ہے۔ نفس شیطان کا نمائندہ ہے، روح رحمان کا نمائندہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جیسے میں نے تیرے اندر روح پھونکی تھی نا، مجھے اسی حالت میں واپس لوٹانی ہے، جس طرح پاکیزہ تیرے جسم میں نے روح پھونکی تھی۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سارے سجدہ کرتے ہوئے اس کے سامنے سجدے میں پڑا جانا۔
تو یہ روح انسان میں نمائندہ ہے رحمان ذات ذوالجلال کی. وہ روح پاکیزگی کا تقاضا کرتی ہے، لیکن اندر ہی ایک شیطان کا نمائندہ نفس بھی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بہت بڑا حکم دینے والا ہے برائی کا. اب رمضان مبارک میں ساری جنگ اس نفس کے ساتھ ہوتی ہے، باقی تو دشمن بند ہو جاتے ہیں، ایک ہی صرف باقی رہ جاتی ہے. اور یہ نفس کو کنٹرول کرنا، جس نے کنٹرول کر لیا بس وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے یہ کنٹرول نہ کر سکا تو بس وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس نے نفس نے اس کو تباہ و برباد کر دیا. یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی تلاوت کی، اس میں رب ذوالجلال نے انصار مدینہ کا تذکرہ کیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ غلام جو مدینہ طیبہ میں رہ رہے تھے. دوسرے مہاجرین تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے، تو ان کے سیرت کا تذکرہ، سیرت کا بیان رب ذوالجلال نے انصار مدینہ کا اس آیت میں بیان کیا ہے. اصل میں مال فے جن میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں ان انصار مدینہ کا بھی تذکرہ تھا کہ وہ بھی اس کے استحقاق رکھتے ہیں. مال فے ان کو تقسیم کیا جائے گا. جو بغیر جنگ کے مال حاصل ہو تو جنگ کے ساتھ جو حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، جو جنگ کے بغیر ہو اس کو مال فے کہتے ہیں. تو مال فے کے استحقاق کی بات ہو رہی تھی، تو اہل مدینہ کا تذکرہ مالک الملک نے فرمایا. تو آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ کے قربانیاں دینے والے وہ انصار جنہوں نے ہر آنے والے کے لیے اپنا گھر کھول دیا، ذرا برابر بھی اپنے من میں تنگی محسوس نہیں کی. یعنی دل اتنا کشادہ تھے کہ دل حریص نہ تھے بلکہ دل سخی تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان، وہ لوگ جنہوں نے مدینہ طیبہ میں سکونت اختیار کی، یعنی آقا علیہ السلام کے شہر مدینہ طیبہ میں جنہوں نے رہائش اختیار کی، جو رہائش پذیر تھے. والایمان، بڑی لطافتیں ہیں اس میں، لیکن میں مختصر سی بات صرف کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جو انصار ہیں آقا علیہ السلام کے غلام، قبیلہ بنو اوس اور قبیلہ خزرج سے، دو قبائل تھے. اب یہ جہاں رہتے تھے 120 سال تک ان کی آپس میں جنگیں ہوتی رہی تھیں، اور جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے دلوں کو گانٹھ لگا کے جوڑ دیا. ذرا یاد کریں وہ وقت جب تم آپس میں اذ کنتم اعداء، آپس میں دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال کر جوڑ دیا. 120 سال کی جنگیں ختم ہو رہی ہیں. ہم اپنا بھی ذرا جائزہ لیں، انصار مدینہ کا بھی ذرا تذکرہ کریں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے ان غلاموں کا تذکرہ اللہ نے ان الفاظ میں فرمایا کہ جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں اور جو ایمان کے گھر میں رہتے ہیں. باقی سارے مومنین کو ایمان نصیب ہوتا ہے، ان کے وجود میں ایمان داخل ہوتا ہے اندر، اور انصار مدینہ وہ ہیں جو ایمان کے گھر میں اندر خود داخل ہو گئے ہیں، یعنی ان کا گھر ہی ایمان ہے. باقی کے دلوں میں ایمان داخل ہوتا ہے، یہ سراپا وجود ایمان کے اندر داخل ہو گئے ہیں.
اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف اپنا گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر کے آتے ہیں ان کے ساتھ بڑی محبت اور پیار کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور ان کو یعنی مہاجرین کو جو کچھ بھی دیا جائے تو وہ اپنے دل میں ذرہ برابر بھی کسک نہیں محسوس کرتے کہ ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے تھا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر دوسرے بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ایسا تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت ثابت بن قیس کو حکم فرمایا کہ انصار اپنے قبیلے والوں کو اکٹھا کرو۔ ان کو بلائیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے قبیلے والے بنو خزرج کو اکٹھا کروں یا سارے انصار مدینہ کو؟ تو آپ نے فرمایا ساروں کو اکٹھا کریں۔ جب سارے آ گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر انصار کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ سارا دین انصار کی قربانیوں کے گرد گھومتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ارشاد فرمایا کہ انصار نے اپنے گھر خالی کر دیے تھے، اپنی زمینیں بانٹ دی تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کی تھی۔ جو خالی ہاتھ اپنی جان بچا کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ سے آئے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پہلے دن آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مواخات کروائی، یعنی ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ ایک انصاری کے ایک بھائی مہاجر عطا کر دیا، اب یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس نے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اپنے مال میں سے آدھا حصہ ان کو دے دیا۔ تو یہ انصار کی قربانیوں کی انتہا تھی۔ یہی مناظر اصل رب ذوالجلال اپنے محبوب کے غلاموں کو اس سطح پر لے جا کے تو ان کے من کی کیفیات اسی صورت میں، اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کی گھڑیاں اسی من کے نفس کی اندر جو نفس ہے اس کو تربیت دے کے لگام ڈال کے تو اس سطح پر لے جانے کی ایک کوشش ہے کہ باہر کے دشمن تو ہم نے بارے بند کر دی ہے، بس یہ اندر کا دشمن ہے، بس ابھی صرف اس ایک کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اور یہ ہے بڑا ظالم نفس جو انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نیک اعمال سارے اجڑ جاتے ہیں جب تک اس نفس پر کنٹرول حاصل نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے مال اپنے قربان کر دیے تھے، اپنے بھائیوں مہاجرین کے لیے قربانیاں دی تھیں، آدھے آدھے مال ان کو دیے تھے، آدھی زمینیں ان کو دے دی تھیں، گھر بانٹ دیے تھے، تو بڑی قربانیاں ہیں آپ لوگوں کی۔ اب مال آ گئے ہیں۔ اب دو صورتیں ہیں۔ ایک صورتیں یہ ہیں کہ جس طرح تم نے اپنے مال، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنی جگہ اپنے بھائیوں کو دی تھی نا، اب ایک صورت یہ کرتے ہیں کہ ہم وہ زمینیں تمہیں واپس دے دیتے ہیں، تمہارے مال بھی واپس دے دیتے ہیں، تمہارے گھر بھی واپس دے دیتے ہیں،
اور نئے مال جو بنی نذیر کے چھوڑ جانے کی وجہ سے مال فے کے طور پر نصیب ہوئے تھے وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ نیا مال آیا ہے تو نئے مال مہاجرین کو دے دیتے ہیں، تم نے جو ان کو قربانیاں دے کے مال دیے تھے وہ تمہیں واپس کر دیتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، دو آپشن دیے۔ اب بنو نذیر اور بنو خجرت اور بنو اوس کے دو سردار کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے مال ان کو دیے تھے وہ ہم واپس نہیں لیں گے، بس وہ دے دیے، واپس نہیں ہوں گے۔ اور جو نئے مال آئے ہیں یا رسول اللہ، وہ پرانے ہمارے مال بھی انہی کے پاس رہنے دے، اور جتنے سارے نئے مال اموال آئے ہیں وہ بھی انہی ہمارے بھائیوں میں ہی تقسیم کر دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق، نعرے غوث۔ ان کے نفس کی تربیت سید الانبیاء نے کی تھی، یہ نفس کی تربیت تھی۔ یہی رمضان المبارک کے صیام و قیام چاہتا ہے کہ نفس کی تربیت کریں، اس کو لگام ڈالیں۔ ان کو آقا علیہ السلام کے صدقے میں لگام مل گئی تھی، ان میں حرص نام کی شے کوئی نہیں تھی، بخل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، وہ سخی تھے۔ اور سخی بھی ایسے نہیں کہ بھائی ان کے پاس اتنے مال و دولت کی کثرت تھی کہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ایسا نہیں تھا، میرے محبوب کے یہ غلام جو تھے یہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کی تربیت میرے محبوب نے ایسے کی تھی کہ یہ خود حاجت مند ہو کر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے ہاں ایک مہمان ٹھہرا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں جو پیغام بھیجا بھائی کو کھانے کی کوئی چیز ہے، تو وہاں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ قربان جائیں سید الانبیاء والمرسلین تیری ذات کی سیرت طیبہ پر، کیا مثال قائم کی۔ ازواج مطہرات میرے نبی کے گھرانوں میں سے کسی گھرانے میں کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کوئی ہے جو آج رات میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ میزبانی میں کروں گا۔ اب ان کا احوال بھی دیکھ لیں، وہ مہمان کو لے کے گھر گئے، اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ اس نے کہا کہ گھر میں تو آپ کے اور میرے لیے بھی کھانا نہیں ہے، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے جو ان کو میں کھلاؤں گی، آپ اور میں دونوں بھوکے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ بچوں کو بھی بیلا پھسلا کے سلا دو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس پر تھوڑا سا گہرائی میں غور کریں، سوچیں کہ نفس کی کیا تربیت سید الانبیاء نے اپنے غلاموں کو کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ نفس کی تربیت تھی کہ نفس اپنے کھانے پر حریص نہیں تھا، قربانی دینے پر حریص تھا۔ چنانچہ
بیوی کو تجویز دی کہ وہ جو کھانا جتنا سارا بھی ہے نا، تھوڑا بہت جو بچوں کے لیے ہے، بچوں کو سلا دو، وہ کھانا تیار کرو، اور جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں گے تو تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا۔ دسترخوان پر اللہ کا مہمان بھی بیٹھے گا، ہم بھی بیٹھیں گے، ہم ان کو یوں محسوس کروائیں گے کہ ہم بھی کھانے میں شریک ہیں، لیکن کھائیں گے نہیں، ہم بھوکے رہیں گے، پھر اللہ اور اس کے رسول کا مہمان صرف پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا، بچوں کو سلا دیا گیا، میاں بیوی نے دسترخوان پر بیٹھ کر وہی منظر، دیا بجھا دیا گیا، یہ لائٹیں تو دی نہیں، دیا ہوتا تھا، دیا بجھ گیا، کھانا شروع ہو گیا، آوازیں آنے لگی، کھانا کھایا جا رہا ہے، یہ بناوٹی طور پر کھانا کھاتے رہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان کو کھانا پیٹ بھر کر کھلایا، خود بھی بھوکے رہے، بچے بھی بھوکے رہے۔ اب یہ منظر آسمان والوں نے بھی دیکھا ہوگا، کیا نظارہ ہوگا، قربانی اور ایثار کا کیا نظارہ ہوگا۔ صبح ہوئی، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد اعجب اللہ اوداہک من فلان و فلانۃ، فلاں مرد اور فلاں عورت سے اللہ پاک بڑا خوش ہوا ہے کہ وہ رات کو کرتے کیا رہے ہیں، کیا کرتے رہے۔ تو رب ذوالجلال ہنسا ہے اللہ اپنے محبوب کے تربیت یافتہ غلاموں کے عمل سے۔ یہ نفس کی تربیت تھی، نفس کا کنٹرول تھا۔ اور جب وہ ادھر آقا علیہ السلام نے انصار اور مدینہ کے دونوں قبیلوں کو یہ فرمایا تھا کہ ہم مال بانٹ دیتے ہیں مہاجرین کو، اور تمہارے مال واپس کر دیتے ہیں، تو وہ دونوں سردار اٹھے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال بھی ان کو بانٹ دیں، ہمارے مال بھی ان کے پاس رہنے دیں۔ سارے انصار مدینہ نے اٹھ کر ان کی تائید کی کہ یا رسول اللہ ہم اسی پر متفق ہیں۔ چنانچہ مال فیض جتنے بھی بنی نذیر سے آئے ہوئے مال تھے سارے مہاجرین میں تقسیم کر دیے، اور انصار مدینہ نے اپنی پہلی قربانیاں اسی طرح قائم رکھی، جو کچھ دیا ہوا تھا وہ ادھر ہی ان کے پاس رہا۔ یہ ایک تاریخ انسانیت کی منفرد مثال تھی۔ رب ذوالجلال کو رمضان المبارک میں رزق کی کوئی کمی کا سامنا نہیں تھا کہ روزے رکھوائے تاکہ اس نفس کا علاج ہو، اور فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ نفس جو ہے نا، یہ بخیل ہے، نفس شح، ایک بخل لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن نے شح استعمال کیا ہے۔ شح بخل کی انتہا کو کہتے ہیں۔ بخل اور حرص، لالچ، جب دونوں جمع ہو جائیں تو شح بنتا ہے۔ بخل مال میں ہوتا ہے اور شح مال میں بھی ہوتا ہے، سوچ، دماغ کی سوچ میں بھی ہوتا ہے۔ مثلا کئی لوگ ویسے تو بخیل ہوتے ہی ہیں، اگر ان سے کوئی کسی خیر کا مشورہ طلب کرے تو وہ صرف اپنے دماغ کو استعمال کر کے خیر کا مشورہ بھی نہیں دے سکتے، کہ چلو خود تو نہیں کیا ہے تو دوسرا اگر کوئی اچھائی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشورہ اچھائی کا دے دیں، کئی یہ کام بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی من اتنا بخیل ہوتا ہے کہ
کچھ دے بھی نہیں سکتا، دینے والے کو دیکھ بھی نہیں سکتا، خود بھی نہیں دے سکتا، دینے کی ترغیب بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنے گاؤں میں بڑی خوبصورت سی اللہ کی توفیق سے ایک مسجد بنوائی۔ مجھے 25-30 سال پہلے کی بات۔ تو پنکھے اس میں لگے، ایک پنکھا خراب ہو گیا تو ایک بہت بڑے، جن کو اللہ نے یہ زمینیں، جائیدادیں اور مال و دولت کی کثرت اور فراوانی عطا کی تھی، ان کے پاس ایک نمازی نے جا کے تذکرہ کیا کہ ایک پنکھے کی ضرورت ہے۔ یہ جواب صرف آپ کی اصلاح کے لیے اور اس نفس کی اصلاح کے لیے صرف آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نمازاں تساں پڑھنیاں تے پکھا میں لوا دیاں، سنت نمازاں دی توفیق ہی کوئی نہیں ہے، تو اساں نہ مسجد جانا نہ سا نمازاں پڑھنیاں، نمازاں تساں پڑھنیاں تے پکھے بھی تسی ہی لگواؤ۔ ہمارے پاس تو پنکھے نہیں ہیں۔ مجھے پتہ چلا، میں نے اس کو کہا بھئی یار اللہ کے بندے تم ادھر گئے کیوں تھے؟ ہم نے اس پر لاکھوں خرچ کیا، لاکھوں خرچ ہو گئے، اور اتنی خوبصورت ترین پورے ایریا تحصیل کی خوبصورت ترین مسجد بن گئی، تو کہا ایک مکھا نہیں لگ سکتا تھا۔ تو جو بھی تمہیں کسی شے کی ضرورت ہوگی تم کسی اور دروازے پر جاؤ گے نہیں، بس صرف مجھے فون کرنا، ہر شے مہیا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے رب ذوالجلال نے، میرا اپنا گھر نہیں تھا، میں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ نے میرا گھر بنا دیا۔ یہ اس نفس اور من کا علاج ہے۔ ہاں، تو حضرت انس بن مالک آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کالا من بریا من الشح، اللہ نے فرمایا اس آیت کے آخری حصہ میں تھا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس کو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا نا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس وہی فلاح پانے والے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ جو بچ گیا، یہ فرمایا جس کو بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔